میرے دوستو یہ استقامت بڑی چیز ہے، استقامت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں اشیاء کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ہلکی ہوتی ہیں، کچھ وزنی ہوتی ہیں۔ یہ جو نا دنیا میں سیلاب ہے، سیلاب فتنوں کا، ایک فتنے کا سیلاب نفسانیت کا سیلاب آ چکا، خواہشات اتنی بڑھ گئی کہ ایک پانی کا سیلاب ہے، سیلاب کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، ایک خواہش، دوسری خواہش، تیسری خواہش، چوتھی خواہش، پانچویں خواہش، خواہشات کا سیلاب آج کی دنیا میں، شوق ہی پورے نہیں ہوتے بندے۔ اور اسی طریقے سے ایک سیلاب شیطانیات کا ہے، بے حیائی کا سیلاب، نیٹ پہ بھی بے حیائی کا سیلاب، کمپیوٹر ہو، سی ڈیز ہو، 15 روپے کی سی ڈی میں بے حیائی خریدو، اور 2.5 گھنٹے نیٹ پہ بیٹھو، پیسے ہی نہیں لگتے، اور موبائل پہ SMS فری، اور یہ شیطانی کام چل رہے سارے، کرو بات ساری رات۔ اس کا کیا مطلب؟ بھول گئے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے تو زبان کا لوتھڑا ہلاتا ہے یا تیرے ہاتھ کی انگشت ہلتی ہے، ہمارا نگران فرشتہ اسے لے لیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر میں نے نگران رکھے ہیں، کرامن کاتبین، جن کا نام ہے یعلمون ما تفعلون، جو تو SMS کرتا ہے وہ جانتے ہیں کہ تم اچھے SMS کتنے کرتے ہو، برے کتنے کرتے ہو، ٹائم کو ویسٹ کتنا کرتے ہو، اور ٹائم کو بچاتے کتنا ہو۔ جب نماز کا وقت آئے، کسی دن غلطی سے 10 منٹ کی 4 رکعت پڑھ لے تو اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا شروع کرتے ہو، اور 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے خرافات میں وقت گزرتا ہے، کبھی اپنے کو گنہگار نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو ہوش کرو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں جاگنا ہے اور استقامت اختیار کرنے میں عرض کر رہا تھا۔ دنیا میں جب پانی کا سیلاب آتا ہے، پانی کا سیلاب آتا ہے تو 2 طرح کی اشیاء ہوتی ہیں، پتے، ٹہنیاں، ہیں جی، اور کاغذ، چھوٹی چھوٹی اشیاء، مٹی کے ریزے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے، پانی اس کو، وہ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساتھ بہ جاتے ہیں۔ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری ساتھ بہ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی ان کو بہا نہیں سکتا، لیکن وہ پانی کا رخ ہی بدل دیتی، اسے کہتے ہیں چٹانیں۔ جب چٹان کے سامنے پانی آتا ہے تو چٹان کھڑی رہتی ہے کہ تو اپنا راستہ بدل، یہاں میں کھڑی ہوں، تجھے نہیں جانے دوں گی۔ تو اللہ والے کہتے ہیں مومن کا ایمان چٹان ہوا کرتا ہے، مومن کا ایمان چٹان ہوا کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے دیکھ لے اس غلط چیز کو، وہ کہتا ہے میں چٹان ہوں، راستہ بدل، میں تجھے گزرنے نہیں دوں گا۔ مومن کا ایمان چٹان ہوتا ہے، حرام کا 1 کروڑ روپے آنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے لات مارو اس کو، مجھے 50,000 جو 1 لاکھ آ رہا ہے وہ دو جو حلال کا ہے، میں حرام کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرتا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرتا ہے، اور حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، نکاح اور زنا میں فرق کرتا ہے، نظری صحیح دیکھنے اور بد نظری میں فرق کرتا ہے، کیونکہ مومن کا ایمان چٹان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما دے۔ دوستو جب ایمان اندر آتا ہے نا تو چھپتا بھی نہیں، عجیب سی بات ہے۔ بخیل پیسہ چھپا سکتا ہے، ویسے تو پیسہ بھی آئے تو چھپتا نہیں ہے۔ انداز ہی بتا دیتے ہیں کہ آج کل جناب ملک صاحب اور شیخ صاحب اور خان صاحب اور جناب چودھری صاحب اوپر جا رہے ہیں، آج کل اسلام کا انداز پورا ہاتھ کھینچ کر صرف 3 انگلیوں کا سلام کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ رب دیکھ رہا ہے، اکڑتا ہے، تجھے ہم نے دیا، انگلی کا سلام کرتا ہے، دیکھ تو صحیح تیرے ساتھ کریں گے کیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بندے میرا ہو کے زمین پہ اکڑتا ہے مت اکڑ، یہ میں نے تجھے دیا ہے۔ انگلی دیتا ہے، پورا ہاتھ، تیرے لیے مشکل ہو رہا تجھے سلام کرنا، نگاہوں سے پوری نگاہ بھی نہیں دیکھتا کسی کو، ہلکی نگاہ سے دیکھتا ہے، آگے ہو۔ یہ اکڑے، یہ اکڑ کے انداز بتا دیتے ہیں کہ پیچھے پیسہ تنگ کر رہا ہے، پیسہ تنگ کر رہا بندے کو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دوستو پھر کہوں، طنز مقصود نہیں، ہم سب اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ ہفتے کے بعد جا کر ایک محفل آتی ہے، اس میں بھی اگر کھلی بات نہ کی جائے تو کب کریں گے؟ اس لیے کہ ٹکراؤ تو 24 گھنٹے کا ہے، اور یہ 15 منٹ کی محفل یہاں کیا کرے گی؟ لیکن شکر اس کا ایک فائدہ ہے کہ غلطی کرنے والا بھی اپنے آپ پہ اکڑتا نہیں، کہتا غلطی ہو رہی ہے۔ یہ آنا بھی فائدے سے خالی نہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ کم از کم ضمیر کچوکے دیتا رہتا ہے کہ کب توبہ کرے گا، اتنے سال سے آتا ہے، حیا کر، کب تک تو ایسے کفر پر، باطل پر، اپنے جرم پر ڈٹا رہے گا، تو اللہ کا بندہ ہے۔ مومن کا ایمان چٹان ہوا کرتا ہے، ہر چھوٹی موٹی چیز پہ ہم بہ نہ جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ کیا ہو گیا سامنے حسن آ گیا، کیا ہو گیا سامنے بے حیائی آ گئی، ہمارا امتحان ہے کیا کہ جب تک ہم نے آنکھ کہتی ہے دیکھ لو اور مصطفیٰ کہتا ہے نہ دیکھو، تو ہم اس وقت میں اپنے نبی کی بات کو مان لیں۔
تو پھر جنت تو سستی ہوگی، کیونکہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے اللہ نے جنت کو سستا بنایا. جنت کو سستا بنایا، لے لو، کیونکہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں پر بڑی قیمت ہے. حدیث شریف آتا ہے کہ ایک بالشت جگہ یا صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے. ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، ساری دنیا کو اس کی قیمت میں دیا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں آج کی دنیا میں وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں. فرعون کی باندی، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا. اللہ کی شان ایمان چھپتا نہیں. اس کی بیٹی کو نا وہ مشاطہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گر گئی تو فوراً اٹھاتے ہوئے بسم اللہ. ایمان چھپتا نہیں. یہ تو ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی عیسائی 3 دن بھی رہے تو اسے پتہ نہیں لگتا کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. مومن کا ایمان نہیں چھپتا. عجیب بات بتانے لگا ہوں، تاجر ہے نا آپ لوگ، کیا تجارت کی ہے، اتنے سالوں سے دین کی باتیں سنی، کیا تبدیلی آئی اعظم مارکیٹ میں میری آپ کی وجہ سے. 2 صحابہ صرف انڈونیشیا گئے تھے، 2 صحابہ، اور پورا ملک مسلمان کر دیا. جو اگلی بات بتانے لگا ہوں، کس طرح انڈونیشیا میں بزرگ بن کر نہیں گئے تھے، تاجر بن کر گئے تھے، اور ایسی زبردست تجارت کی، اخلاق والی، سخاوت والی اور صاف ستھری، کہ ان کے کاروبار کو دیکھ کر انڈونیشیا والوں نے پوچھا کہ یہ کس استاذ کے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے پھر ہمیں بھی ان کا بنا دو. انڈونیشیا اس طرح مسلمان ہوا ہے. 2 صحابہ. آپ ایک مارکیٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیسا ایمان ہے میرا اور آپ کو؟ دوست جاگنا ہے، مطمئن ہے کہ میں جمعہ پڑھ لیتا ہوں. نہیں دوستو، ابھی تک بے نمازی مارکیٹ میں ہوں گے، ابھی تک ایسے ہوں گے جن کی نمازیں درست نہیں، عقائد درست نہیں. کہتے جی کاروبار کوئی نہیں. تو دین کا کام بھی تو کاروبار ہے، اس کاروبار کو کرو. یہ 2 مہینے میں تو اتنا دین پھیلنا چاہیے کیونکہ گاہ کم آتا ہے، لیکن نہیں، اندر سستی پڑی ہوئی. یہ سستی کب تلک رہے گی؟ جاگنا ہے دوستوں میں، جگانا ہے. بس کیجئے، بڑی سستی کر لی. ایک دوسرے کی فکر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اتنی بڑی مارکیٹ اور اس میں اللہ کا حکم کوئی ٹوٹے تو کیوں ٹوٹے، یہ سوچ رکھے. تو اس مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ. بیٹی نے کہا کس کا نام لیا؟ فرعون کا نام کیوں نہیں لیا میرے ابا کا؟ کہا آپ کے ابا کو نہیں، میں ایمان کسی اور پر لاتی ہوں. اس نے ابو کو شکایت لگائی. باپ نے کہا اچھا میرے گھر میں موسیٰ کی باتیں کرتے ہو، میرے گھر میں؟ یہ تو برداشت نہیں، سزا دو اسے. سخت سزا کے لیے تیار کر لیا. اللہ کی شان وزیر تھا حامان. اس نے کہا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک گود میں ایک چلتی ہوئی ہے، اس کو سزا دو، ماں خود سیٹ ہو جائے گی. چنانچہ اس نے کہا کیا، دودھ والی بیٹی کو پکڑا، تیل کا کڑاہا لیا، گرم اس کے اندر پانی کیا، کہا دیکھ یا فرعون کی بات مان لے یا موسیٰ کی بات مان لے. انہوں نے کہا بیٹی کی جان بچانی ہے تو پھر میری بات ماننی پڑے گی. تو جب وہ ڈالنے لگے تو ماں کلیجہ باہر ہونے لگا. الفاظ کہاں ہیں، ایک ماں، محبت والی ماں، دودھ پیتے بچے کو گرم پانی میں کیسے دیکھ سکتی؟ اللہ اکبر. اس وقت میں جب اس نے اس کو چھوڑا نا اندر، پہلے تو وہ ڈٹی رہی، جھٹکا سا آنے لگا، تو قدرت نے کرم کیا کہ اس کی روح کے پرواز ہوتے ہوئے ساتھ اس بچے کی جو چھوٹی بچی ہے اس کی آواز سنائی. وہ اپنی اماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں جان بظاہر آگ میں جا رہی ہوں، اصل میں جنت کے باغ میں جا رہی ہوں. بس یہ سننا تھا. اس نے کہا میں پکی ہوں. نے کہا دوسری بھی مار دو. چنا دونوں بچے دیگ میں ڈلے اور کیا سے کیا حالت ہوگی. لیکن پھر اس نے کہا اس کو بھی قتل کرو. اس کو بھی ڈال دیا گیا، لیکن آنچ نہیں آئی ایمان پر. جان اس نے کہا کہ فرعون تو میری جان سے پار ہو سکتا ہے لیکن تو میرے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے ایمان. یہ چھوٹے سے 1 کروڑ روپے پر ایمان ہی ختم ہو جائے. یہ دولت کے چکر میں دوستوں ایمان کے سودے نہیں کرنے چاہیے. اور پھر قدرت کی بھی شان ہے نا، اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اس نے استقامت اختیار کی، رب نے اور کرم کر دیا. وہ آسیہ دیکھ رہی تھی، وہ فرعون کی بیگم. نے کہا اچھا یہ تو سچ لگتا ہے، کیونکہ حق ہو تو بندہ اتنا ڈٹتا ہے، وگرنہ اتنا نہیں ڈٹتا. تو میں بھی کیوں نہ اس رب پر ایمان لے آؤں. اس کی قربانی کی بدولت اللہ نے اس کے سینے میں ایمان ڈال دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے.
چنانچہ فرعون کے سامنے پھر وہ کہاں چھپ سکتا، کچھ دن تو چھپا لیکن پھر کہاں چھپ سکتا تھا، وہ سامنے آ گیا. اس نے جناب ساری نعمتیں چھین لی، قید کر دیا اور بھوکا رکھا. جس لڑکی نے کبھی تن کا ٹیڑھا نہیں کیا تھا، کبھی مشقت کو دیکھا بھی نہیں تھا، اسے مشقت کے راستے دکھائے گئے، خاندان والوں کو لا کے اس کو ذلیل کیا گیا. اس نے کہا جو مرضی کر لو، مجھے سب قبول ہے، مجھے اب ایمان سمجھ میں آ چکا ہے، یہی تو میری ترقی کا وقت ہے، تو اس لیے میں کبھی نہیں ہلوں گی. چنانچہ اس نے پھر کوڑے لگوائے، بدن سے خون بہا، جسم زخم ہو گیا، پھول جیسا جسم، لیکن نہیں، ایمان اندر ہے، ایمان اندر ہے، وہ باہر. یہ عجیب سی بات ہے، علماء نے لکھا کیل ہوتا ہے نا، کیل، اس کو آپ جتنی شدت سے ضرب لگائے نا وہ اتنا گڑ جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں، وہ گڑ جاتا ہے. اس پہ اگر ظلم کیا جائے، ہتھوڑے مارے جائیں تو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. ایمان بھی عجیب چیز ہے، ایمان پر جب ظلم کے ہتھوڑے لگتے ہیں تو اور پکا ہو جاتا ہے، ایمان نکلتا نہیں. یہ جن کا ایمان نکل جاتا ہے وہ بھی اندر گیا ہی نہیں ہوتا. تو اب کیا ہوا، آخر کار کا جی سولی پہ لٹکاؤ. چومیخا کر کے سولی پہ لٹکاتا تھا، ہاتھ علیحدہ، دونوں ہاتھ، اور پھر کھڑا کر دیا اور پیچھے لکڑی رکھتا تھا، اور پھر جب میخیں اندر ڈالی جاتی، ہاتھوں میں چبوئی جاتی اور چیخیں نکلتی. چنانچہ اس شہزادی ملکہ تھی یہ، تو اس ملکہ پر جب یہ وقت آیا، آنکھیں، اس نے کہا اس کا چہرہ میرے محل کی طرف کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ کس چیز کو چھوڑ کے جا رہی. تو سامنے محل تھا، سولی پہ لٹکی ہوئی. تو ایک دم سے اس کو یاد آیا وہ وقت کہ میں تو کیسے عیش و عشرت میں رہتی تھی. تو فرعون کی طرف سے بھی آواز آئی، اب دیکھ تجھے یہ محل کہاں سے ملے گا. تو اس نے اس وقت میں نا بس لب ہلائے، ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے ربا، سب کچھ تو چھین لیا اس نے، یہ کہتا تیرا گھر بھی کوئی نہیں، یا اللہ مجھے اپنا گھر تو دکھا دے. ہائے ہائے ہائے، اتنے پیار سے کچھ نہیں کہا، سجدے میں نہیں گئی، بندی ہوئی تھی ایسے. قدرت نے اپنا نظام حرکت میں کیا، آسمانوں کو ہٹایا اور ساتویں آسمانوں پر اس کا جو محل تھا اللہ نے اسے دنیا میں دکھا دیا. سارے پردے ہٹائے، اور اس نے جو دعا کی تھی نا وہ دعا بڑی عجیب کی. اس میں ایک لفظ اس نے بڑا جوڑ دیا، حالانکہ جان کا وقت نکلنے کا ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بس جان چھوٹ جائے میری. ایک دعا تو اس نے یہ بھی کی، یا اللہ نجات دے دے، اب بس ہو گئی، اب عورت زاد ہوں، اس سے زیادہ میرے میں صبر نہیں آ رہا، لیکن میں جانا بھی اسی حال میں چاہتی ہوں، اب تم مجھے بلا لے بس. لیکن یا اللہ گھر بھی دکھا دے، یہ مجھے تانے دے رہا ہے، مجھے میرا گھر تو دکھا دے. تو اس نے گھر مانگتے ہوئے نا، ایک تو اس نے محل نہیں مانگا، بیتن، بیت مانگا. عربی زبان میں بیت کہتے ہیں جہاں صرف ایک رات گزر سکتے. یا اللہ یہ محل میں اس کو لات مارتی ہوں، مجھے صرف تو چھوٹا سا گھر دے دے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. وہ کیا؟ عندک ہو وہ تیرے عرش کے پاس. ہائے 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 ہائے، کیا مانگ لیا اس نے. حدیث شریف آتا ہے کہ اللہ پاک نے عرش کے پاس صرف اور صرف محمد رسول اللہ کو گھر دیا. اور جو دعا پڑھتے نا، آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وہ وہی ہے، یا اللہ نبی کو وہ عرش والا مقام دے دے جو تو نے اس کے پاس رکھا ہے. اور وہ محبوب کا گھر تھا اور اس نے مانگ لیا. مانگ لیا. اب اللہ پاک دعائیں قبول کر رہا ہے، تو گھر بھی دکھایا اور عرش کے پاس اس نے مانگا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وحی آئی کہ خدیجہ کو کہو کہ میری بیوی کو سلام کہہ دو. آپ کی بیوی تو میں ہی پہلی، دوسری کون سی بیوی؟ کہا اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے کہ آسیہ نے وہ گھر مانگا تھا میرے عرش کے قریب، وہ تو میں نے آپ کو دیا ہوا، تو میں آپ کو ان کی بیوی، آپ کو یعنی ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیتا ہوں، ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیتا. تو آسیہ جنت میں میری بیوی ہوگی. ہو اہل بیت میں شامل ہوگی، اہل بیت میں شامل ہو. استقامت میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ضائع نہیں جاتی. کوئی فرعون جیسے ظالم کے گھر میں جا کر بھی اگر رب کا بنے، رب اسے اتنا نواز دیتا. اللہ نے، اس نے تو قربانی جہاں دی جس دور میں، اس نے جو دعا مانگی تھی، رب نے اس دعا کو اٹھایا
اور اتنا اٹھایا کہ عرش تک پہنچا دیا، اپنے عرش تک پہنچا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت تک کے لیے آسیہ کا ذکر قرآن بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے ایمان والو میں رب تمہیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ کس کا؟ فرعون کی عورت کا۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب اس نے سولی پہ لٹکے لٹکے صرف لب ہلائے کہ میرے مولا، میرے ربا، یہ گھر چھن گیا، یہ نعمتیں چھن گئیں، یہ سہولتیں چھن گئیں، اب تو نے جو دینا ہے ذرا دکھا تو دینا، اور اپنے پاس دینا، بے شک چھوٹا سا دینا۔ اللہ جب تھوڑا چھوٹا تھوڑا دیتا ہے، اس نے تو کہا چھوٹے سے چھوٹا دے دو، لیکن مجھے تیرا پڑوس چاہیے، کیونکہ میں دنیا کو لات مار رہی ہوں تیری خاطر، تو مجھے تو اپنے پاس تو کر لینا، اپنے پاس تو کر لے۔ ہم میں سے کسی کا جذبہ ایسا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو شب قدر میں بھی مانگتے ہیں اللہ کاروبار ڈبل کر دے، دکان ڈبل کر دے، بچے اور کر دے، یہ کر دے، یہ پڑوس کے مجھے رب کی رضا مل جائے، اس میں سب کچھ ہے۔ استقامت پر کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج بھی بڑا زبردست دور ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں آج کل جنتی بننا بڑا آسان کام ہے۔ کیا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جس دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے شیطان اور شیطانیات اور اس قسم کے مناظر آئیں گے، آپ صرف پلک جھکائیں اور رب کے بن جائیں۔ اور ہم کہتے ہیں یار بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور کام دسو۔ کب تلک نفس کو خوش کریں گے، کب تلک خاندان کو؟ تو 3 رکاوٹیں آتی ہیں استقامت کے راستے میں، 3 رکاوٹیں، ان 3 کو فیس کرنے کی نیت کر لیں، اللہ استقامت دے دے گا۔ ایک کہ میں نے اپنے نفس کو کبھی بھی جیتنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کو جتاؤں گا اور اپنے رب کے نام کو جتاؤں گا۔ نفس کے مقابلے میں اب میں نے فتح حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے سٹینڈ لینا ہے، فیس کرنا ہے نفس کی خواہشات کو۔ نمبر 2، شیطان اور اس کی جتنی فحاشی والی چیزیں ہیں اس کو فیس کرنے کی نیت کر لیں۔ نمبر 3، اپنے خاندان اور ہمسائے اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو ہمیں دین کے مقابلے میں تان دے دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کے چہرے پر سنت اس لیے نہیں آتی کہ بیگم نہیں چاہتی، کتنے ہی ایسے ہیں جو صرف اس لیے دین پہ نہیں چلتے، یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ گھر میں دینی ماحول ہو، بچے کہتے ہیں ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں، وہ چلا دیتے۔ تو بچوں کی خاطر گناہ لینا، بیوی کی خاطر گناہ لینا، اور پھر کہتے ہیں پیٹ پالنا، اس کی خاطر حرام کما لینا۔ میرے دوستو، تو رشتہ دار اور شیطان اور نفس، یہ 3، ان 3 کی صرف ان سے ٹکرانا ہے، ساری دنیا میں حالات اچھے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے۔ ان 3 سے ٹکرا جائیں بس، استقامت مل جائے گی، اور استقامت پر اللہ تعالیٰ کیا سے کیا دے دیں گے۔ اس لیے میں اپنے لیے بھی آپ سے بھی کہوں گا، آج سے ہم نیت کریں، دعا میں یہ چیز شامل کر لیں کہ یا اللہ نفس، شیطان اور تمام میرے دوست یار اور رشتہ دار، یا اللہ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی رضا کو غالب رکھنے والا بنا دے اور اپنے مصطفیٰ کی چاہت کو پورا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔